بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا، انتہائی شرمناک بات ہے، انتہائی شرمناک واقعہ ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی ایک جو بے وقوفی اور جاہلیت کی انتہا دیکھیں کہ ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہو کر کسی کی بیٹی کو ورگلایا، اس کی پکس بنائیں، پھر اپنے بھائی کو دیں اور اس نے آگے کیا گھنونا کھیل کھیلا۔ یہ سارا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ ایک آج سے 20 سے 22 سال پرانا واقعہ ہے، سیم اسی طرح اس کے ساتھ ملتا جلتا واقعہ ہے، وہ بھی میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دوں آپ کو۔ ناظرین، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کریں اور ایسے واقعات کو بطور سبق سنیں اور اپنے بچوں کو بچیوں کو ایسے معاملات سے بچائیں۔ ناظرین، یہ شیخو پورہ کا واقعہ ہے۔ بچی کا نام ہم ظاہر نہیں کریں گے، 9th کلاس کی طالبہ ہے، 9ویں میں پڑھتی ہے بچی۔ اس کی ایک سہیلی ہے چندہ نامی، جو کہ اپنی دوست کی جو کہ بچی کے ساتھ پڑھتی ہے اس کی تصاویر بناتی ہے، تصاویر بنا کر اپنے بھائی کو دیتی ہے، جو کہ ایک یہ باربر کا کام کرتا ہے، حمام کا کہہ لیں کام کرتا ہے، اس کو دیتی ہے۔ وہ نمبر بھی اس 9th کی طالبہ کا چندہ اپنے بھائی کو دیتی ہے، وہ نمبر اور وہ تصاویریں ان کو لے کر وہ جو باربر کا کام کرتا ہے، حمام کا کام کرتا ہے، وہ بندہ اس 9th کلاس کی طالبہ کو بلیک میل کرتا کہ جی آپ کی تصاویر میرے پاس ہیں، آپ مجھے ملو، مجھے اتنے پیسے دو۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے، اس کی ماں اور اس کے دیگر جو لوگ سوشل میڈیا پر آئے ہیں، جو ہمیں رپورٹ ملی ہے، تقریباً 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس بچی سے یہ حجام جو ہے یہ لے چکا ہے، 40,000 روپیہ ایک لے چکا ہے۔ سونے کی کوئی بالیاں وغیرہ اس طرح کا کوئی سونا بھی لے چکا ہے۔ اب اس کو پتہ یہ چلا گیا کہ اب پیسے تو ہو سکتا ہے کہ غریب گھر کی بیٹی ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے اور کوئی اتنے بڑے کاروباری نہیں ہے، اپنی عزت کی خاطر یہ شاید قانون کا سہارا بھی نہ لے، تو اس نے اب اس کو جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے لڑکی کو تھوڑا بہت قائل کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دوستی کریں گے، کوئی مطلب تھوڑا سا اس میں 50-50 کے کر کے چانس ہے کہ کچھ بلیک میلنگ بھی ہوگی، کچھ اس نے اس کو قائل وائل بھی کر لیا ہوگا۔ تو وہ ایک بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیرے پہ لے جاتے ہیں، وہاں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ملا ہوا ہے، اس کی تصاویریں بھی غلط قسم کی وائرل کر دیں اس نے، اور اس کو بلیک میل کیا کہ آپ میرے ساتھ وقت گزارو، میرے ساتھ غلط تعلق رکھو، اس طرح۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں، ہم اس کو کھل کے ذرا نہیں بیان کرتے کیونکہ خواتین بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں تو پھر اچھا نہیں محسوس ہوتا گھر میں۔ ناظرین، یہ اس گندے کھیل کا اندازہ لگائیں کہ پہلے تو بلیک میل کر کے ان کی تصویریں وائرل مطلب کرنے کے معاملے پر ان کو اس بچی کو، اس کے گھر والوں کو، اس کی ماں نے کہا، بچی کی ماں نے، نانے نے، دیگر ماموں وغیرہ یا والد، انہوں نے اس لڑکے کو، حجام کو کہا کہ بھائی ہماری بچی کا پیچھا چھوڑ دو، جو آپ لے چکے ہو ٹھیک ہے، ہم غریب بندے، ہم آئندہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر بھی اس نے اپنی جو اس بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے مزید بلیک میل کر کے اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا۔ ناظرین، یہ اتنی گھناؤنی بات ہے کہ اس سے شرم آتی ہے کہ ایک بہن کو ملوث کر کے اس طرح کا کھیل کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ اس سے بڑا اس مسلم معاشرے میں کون سی جاہلیت ہو سکتی ہے؟ دوسرا رخ،
دوسرا رخ یہ ہے میرے بھائی کہ ہم جب گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھتی ہے، والدین کو یہ چاہیے کہ اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ دیکھیں کہ ہماری بچیوں کی جو طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ پڑھتی ہیں، ان کی فرینڈز ہیں، ان کے گھر کے جو ان کے بھائی کزن وغیرہ یا معاملات کیسے ہیں، بچیاں ایک دوسری کے گھر پہ جاتی ہیں، کتنا کتنا وقت گزارتی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں، کیوں جاتی ہیں۔ اس لیے ناظرین یہ ایک ذمہ داری ہے والدین کی، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر پراپر نظر رکھی جائے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ کسی اپنی فرینڈ کے پاس اتنا زیادہ وقت نہ گزاریں، اول تو جانے نہ دیں۔ اگر کوئی ضرورت کے تحت کچھ تھوڑا بہت جانا بھی ہے تو والدہ ساتھ جا سکتی ہے، کوئی بھائی ساتھ جا سکتا ہے، 2 بہنیں اکٹھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی ایسا نہیں ہے بندوبست تو بچی جاتی ہے، منیمم ٹائم کے لیے جائے، اپنا کام کرے، واپس آ جائے۔ دوسرا واقعہ فیصل آباد میں ایک ہوا تھا آج سے 20-22 سال قبل، جو کہ میں نے اپنے شروع میں آپ کو بتایا، سیم اسی کا تھا، اسی طرح کا۔ لیکن آج کے دور میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت کوئی موبائل کا دور نہیں تھا، اب تو لوکیشن بھی ٹریسی جاتی ہے، ڈیٹے سے پکڑا جاتا ہے بندہ، ویڈیو وائرل کر دی، اس کے اوپر قوانین بن چکے ہیں، باقاعدہ سائبر کرائم کے حوالے سے قوانین بن چکے ہیں۔ تو اب تو ویڈیو وائرل کرنے والا بھی نہیں بخشا جائے گا، پرچہ اس کے اوپر ہو چکا ہے۔ تھانہ جو ہے شیخو پورہ میں اس میں پرچہ ہو چکا ہے۔ اب پولیس جو ہے ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس بڑی بادشاہ ہے، لیکن وہ پراپر تعاون نہیں کر رہی۔ میں واقعہ جو آپ کو 20-22 سال آپ کو 1 منٹ میں، سیم اسی طرح کا واقعہ تھا۔ ایک لڑکی آپس میں دوست تھیں 2 اور پڑھتی تھیں اکٹھی، اس نے اپنی سہیلی کو اسی طرح تھوڑا سا کہا کہ آپ آ جایا کریں، میرا کزن لینے آتا ہے، ہم اکٹھے چلے جایا کریں گے، واپس آ جایا کریں گے۔ اسی طرح وہ ایک دن اس کو اپنے ساتھ تھوڑا سا لے جاتی ہے، آ جاؤ ہمارے گھر پہ، واپسی پہ میرا کزن آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو جب وہاں وہ لے کے جاتی ہے تو کزن جب اس کو چھوڑنے جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کو نشے والی چیز پلا کر اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ زیادتی کرنے کے بعد میں بھی وہ ساری رات کی، کتنا عرصہ کیا۔ اب میں سارا واقعہ کھول نہیں سکتا، بڑے اہم لوگ ہیں میرے لیے، بڑے قابل احترام لوگ ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پرانا ہے، میں ایک واقعے کی وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس بچی کے ساتھ ساری رات ریپ کرنے کے بعد اللہ صبح اگلے دن اس کے رکشے میں ڈال کے یا کہیں اس کے گھر کے قریب اس کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعات آج سے جب 20-22 سال پہلے ہم نے اپنے ایک زمانہ طالب علمی میں سنا تو ہمیں یہ لگا کہ یہ سادہ دور ہے، لیکن آج کل کے دور میں، اتنے فاسٹ دور میں، ایک ایسی گھنونی سازش کھیلنا کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی بچی کے ساتھ، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول اس وقت بھی نہیں تھی، لیکن اس وقت سادہ دور تھا، موبائل فون، یہ وہ، کسی کو پکڑنا، ڈی این اے والا معاملہ اتنا ہائی لائٹڈ نہیں ہوتے تھے، اس طرح کر کے کافی پیچیدگی تھی۔ اب وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں۔ ناظرین، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے اوپر نظر رکھیں، ان کے خاص طور پر جو بچیوں کی فرینڈز ہوتی ہیں، دوستیں ہوتی ہیں، اسکول فیلوز ہوتی ہیں، کلاس فیلوز ہوتی ہیں، ان کے اوپر لازمی نظر رکھیں۔ ہمیں تھوڑا سا زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا والدین کو، اپنی بچیوں کو ایسے معاملات سے بچانے کے لیے، اور ہم اس بچی کا بھی کہیں گے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو ملزمان ہیں، وہ لڑکی ہے دوسری شامل اس کی، اور وہ جو اس کا بھائی یا کزن، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اپنے آئی جی صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو مطلب یہ جو ہے انصاف دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اجازت دیں، اپنا خیال، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔